نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میر محفل صدر مجلس محترم مکرم عزیزم عامر ترین صاحب اور مرکزی میلاد کونسل کے عہدیداران و اراکین، ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی، اور گزشتہ برس میلاد کے موقع پر تزئین و آرائش، سجاوٹ اور چراغاں کرنے کی انعام حاصل کرنے والے معزز دوستوں اور ساتھیوں اور عزیزم سامعین محترم، الحمدللہ میلاد چوک میں ایک بار پھر بہار کا سماں ہے اور میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن ہے. اور میرے لیے مزید تسکین کی بات یہ ہے کہ یہ آج کل جبکہ دینی محافل کی رونقیں بجھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کو دلچسپی اور تفریح کے مختلف نت نئے انداز سمجھ میں آنے لگے ہیں، ایسے میں الحمدللہ اس محفل کی رونق فزونتر دکھائی دیتی ہے. گزشتہ برس کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے شرکاء کی تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے، تو یہ یقیناً آقا کریم حضور علیہ السلام کی محبت کی شمع زیادہ روشن ہو رہی ہے اور ہم لوگ آقا کریم کی غلامی میں اپنے لیے زیادہ پناہ ڈھونڈنے کے عادی ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فخر بھی ہے، اعزاز بھی ہے، تسکین بھی ہے. ویسے تو شاعر نے کہا تھا کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. حضرات مکرم، ویسے تو جب ہم آقا کریم حضور علیہ السلام کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں تو باقی تمام باتیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. جو اللہ کا محبوب ہو
وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی شان، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا مرتبہ وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ کوئی بھی صاحب دل بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن محبت کرنے والے اپنے جذبہ محبت کی تسکین کے لیے مختلف پہلو تراشتے رہتے ہیں، مختلف انداز اپناتے رہتے ہیں۔ ان کا جی چاہتا رہتا ہے کہ محبوب کے حسن کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے رہیں، کبھی اس کی گھنی زلفوں کا ذکر ہو، کبھی اس کی قیامت ہونے کا تذکرہ ہو، کبھی اس کے رخساروں پر شفق اترتی دکھائی دے، کبھی آنکھوں میں جگنو چمکتے نظر آئیں، کبھی اس کے ہونٹ یاقوت کی قاشیں محسوس ہوں، اور کبھی اس کے تبسم اور تکلم میں ہمیں زندگی کروٹیں بدلتی دکھائی دے۔ یہ محبت کرنے والے اپنے محبوب کی مختلف اداؤں کا، مختلف انداز کا اور مختلف طریقوں کا ذکر کرنا اپنے جذبہ محبت کی تسکین کا سامان سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں جب 12 روزہ یہ محافل منعقد ہوتی ہیں تو ان میں کتنے مقررین آتے ہیں اور کس کس انداز سے سرکار سے اپنی غلامی کا اقرار و اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً محبوب رب کائنات ہیں، یہی ان کی تعریف کے لیے کافی ہے، لیکن ہم اپنے جذبے کی تسکین کے لیے حصہ ملاتے رہتے ہیں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب کا میلاد منانے والوں کو کس طرح نوازا ہے یہ آپ جانتے ہیں، بارہا سنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ میں نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا کہ بخاری شریف کے حوالے سے علماء نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اگر ابو لہب جیسا کافر جس کا بطور خاص ذکر کر کے قرآن میں رب کائنات نے مذمت فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اگر وہ بھی میرے آقا کریم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے تو رب کائنات اس کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ تو آپ تو مومن ہیں، آپ تو سرکار کے غلام ہیں، آپ تو سرکار سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ جب جشن میلاد منائیں گے تو رب کائنات کی رحمتیں آپ کی طرف کس انداز سے متوجہ ہوں گی، یہ ہم سب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عباس نے دیکھا خواب میں ابو لہب کو، بڑے عذاب میں تھا، مصیبت میں تھا، تو پوچھا ہوگا کہ ہاں اب بتا تیرا کیا حال ہے، یہاں تو آقا کریم کی دشمنی میں زندگی بسر کی، تو کہتا ہے کہ ویسے تو یہی عذاب ہے اور عذاب مسلسل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا تو میری ایک کنیز، میری ایک باندی میرے بھتیجے کی پیدائش کی خبر لائی، تو میرا بھائی تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی نسل چلے گی، اس کا نام باقی رہے گا۔ اس خوشی کے عالم میں میں نے اس کنیز کو 2 انگلیوں کے اشارے سے آزاد کر دیا کہ ایسی اچھی خبر لائی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو آج بھی جب سوموار آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، تو ان انگلیوں سے مجھے دودھ اور شہد ملتا ہے اور میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حلت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غزالی زمان۔ حضرات مکرم، ویسے تو ہر جگہ اگر مگر چون چرا سوال جواب اعتراضات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی سوال ایسا ہو جو ذہنوں کو بھٹکا سکے، گمراہ کر سکے، کوئی اعتراض ایسا ہو جس کا جواب دینا ضروری سمجھا جاتا ہو، تو اس کا ذکر کرنا اور اس کا جواب دینا میں اپنے تئیں ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی سنت یہی تھی کہ وہ اپنے راستے کے کانٹے خود چنتے ہوئے چلتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں کہیں اختلاف ہو، قرآن کچھ کہے، حدیث اس کے خلاف کچھ اور کہے، اگر قرآن اور حدیث میں تعارض ہو، تصادم ہو، تو ہمیں قرآن کا اعتبار کرنا چاہیے۔ علماء سے معذرت کے ساتھ کہ میں کوئی ناسخ منسوخ کی بحث تو نہیں چھیڑ رہا،
کہ جہاں پر مجھے وہ کچھ اور پہلو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہو. نہیں، سیدھی سادی بات ہے کہ اگر کسی معاملے میں قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو تو ہمیں قرآن کا اعتبار کرنا ہوگا. وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہو اس کو تو ہم رد کر دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اب قرآن کا اعلان یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. اب قرآن نے کہہ دیا، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا فرمان ہے، بلکہ یوں کہیے قرآن کا قانون ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوئی. تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہوئی، اور جو قرآن کے خلاف حدیث ہو وہ تو حدیث قابل قبول نہیں ہے. تو وہ حدیث جو قبول کرنے کے لائق نہیں، وہ حدیث سنا کے آپ لوگوں کے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، ان کے ایمان سے گویا کھیلتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ اب ظاہر ہے یہ بات ایسی ہے کہ اس کا جواب تو ملنا چاہیے. میں عرض کروں گا کہ قرآن کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کی بات آئے گی تو ہر مومن کو سر تسلیم تو خم کرنا ہی پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا. آمنا و صدقنا، قرآن کا فرمان برحق، کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. لیکن صرف ایک وضاحت درکار ہے. وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں انہی سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے ایک عذاب قبر ہے اور ایک عذاب آخرت ہے. تو ذرا یہ بتا دیجئے کہ کافروں کے کون سے عذاب میں کمی نہیں ہوگی؟ عذاب قبر میں کمی نہیں ہوگی یا عذاب آخرت میں؟ اس کے لیے اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں، قیاس و گمان کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں. خود قرآن بتا رہا ہے اور اس کی بھی ورق گردانے کی ضرورت نہیں، اسی آیت میں بتا رہا ہے. آیت کا آغاز ہوتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی. پتہ یہ چلا کہ یہ اس عذاب کا ذکر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بات تو میرا خیال ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی عذاب قبر میں تو نہیں رہے گا. ہمیشہ نہیں رہیں گے تو عذاب قبر میں ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے نا، جب محشر برپا ہوگا تو قیامت کے دن ہم سب کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا. اور یہاں پر ایک بات اور کہتا چلوں جو ذرا موضوع سے شاید آپ کو ہٹی ہوئی نظر آئے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت رہنمائی ہے. اسلام میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہمارا حیات بعد ممات پر یقین نہ ہو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ ضروریات دین میں سے ہے. مرنے کے بعد اٹھنا، جینا، جنت، دوزخ، حساب کتاب، سزا، جزا، حشر نشر، یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں. لیکن دنیا کے جتنے قابل ذکر مذاہب ہیں ان سب میں آخرت کا تصور موجود ہے. بھئی یہودیت اور نصرانیت کی بات تو چلیے علیحدہ کر دیجئے، وہ تو بنیادی طور پر چونکہ الہامی مذاہب ہیں، اگر ان میں آخرت کا تصور ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہندو مت جس میں 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا تصور ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے. تو دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور لازمی طور پر کیوں ہے؟ میں عرض کروں گا بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ باقی جو جانور ہیں وہ نر مادہ وہ جنگل میں، ویرانوں میں اپنے طور پر زندگی گزار لیتے ہیں. وہ شہر نہیں بساتے، بستیاں آباد نہیں کرتے، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دیتے. لیکن کہتے مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے. انسان اس طرح اکیلا دکیلا اپنی کچھار میں، اپنے بھٹ میں، اپنے باڑے میں وہ اس طرح اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. وہ بستیاں بسائے گا. کیوں؟ باقی جانور تو اس طرح رہ لیتے ہیں. انسان کی مجبوری یہ ہے، اس کی ضرورت کے دائرے پھیلے ہوئے ہیں. کوئی ہوگا جو خوراک اگائے گا، دوسرا ہوگا جو کپڑا بنے گا،
تیسرا ہوگا جو کپڑے کو لباس کی شکل دے گا، چوتھا ہوگا جو جوتا بنائے گا، پانچواں ہوگا جو برتن بنائے گا۔ اسی طرح ہماری ضرورتیں ہم آپس میں تقسیم کار کر لیتے ہیں، اپنے اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو تب ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی چیز نہ ہو تو ہمارے لیے زندگی گزارنا ممکن نہ رہے۔ تو جب ہم مل جل کر رہتے ہیں، ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، تو جب مل جل کر رہیں گے تو کہیں جھگڑا بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ تو اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے۔ اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے، اور عدالت کو با اختیار بنانے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے، حکومت بھی چاہیے۔ اس سب کے بغیر تو ظاہر ہے انسانی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ تو اصل انسانی معاشرہ وہی ہوگا جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں پر صحیح حقائق کے مطابق فیصلے ہوں۔ اب ہمارے ہاں جو انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس پر زیادہ بولا تو پھر شاید چپ کرا دیا جاؤں۔ لیکن آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پر ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں پر قانون کو موم کی ناک سمجھ کر جدھر چاہے موڑ دیا جاتا ہو، جہاں پر فیک ڈاکومنٹس اور جھوٹے گواہوں کی مدد سے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہو، جہاں پر زمینی حقیقتیں چھپا لی جاتی ہوں، جہاں پر ہمارے سمجھدار قابل وکیل سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں، وہاں پر انصاف کا جو کچھ ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے۔ چلیے ہم اپنا رونا نہ روئیں، ان مہذب ممالک کی بات کریں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پر 100% انصاف ہوتا ہے؟ جس کا داؤ وہاں پہ لگے چوکتا تو وہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس لیے یہاں پر پھر مذہب کا کام شروع ہوتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں تم منمانی کر لو، اپنے اثر رسوخ سے، دھوس سے، لالچ سے، خوف سے اپنی مرضی کے فیصلے کرا لو۔ یہاں پر تم حقیقتیں مسخ کر دو، یہاں پر بے گناہ کو تم لٹکا دو، یہاں پر مجرموں کو کھلی چھوٹ دے دو، یہاں پر ظلم کی رسی دراز کر دو۔ لیکن ایک عدالت ایسی لگنی ہے جہاں یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ یہاں جو بو رہے ہو وہاں پہ کاٹ لو گے، یہاں جو کر رہے ہو وہاں پہ بھر لو گے۔ یہاں پر تم حقائق کو مسخ کر سکتے ہو، لیکن وہاں پر تم جھوٹی شہادتوں اور جھوٹے جعلی دستاویزات کے ذریعے حقائق کو چھپا نہیں سکو گے۔ وہاں پر تم عدالت کو چکر نہیں دے سکو گے، مجرم کو چھوٹ نہیں مل سکے گی، اور وہاں پر کسی بے گناہ کے گلے میں پھندا فٹ نہیں ہو سکے گا۔ حضرات محترم، اس عدالت کا تصور اس دنیا کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس کو رہنے کی جگہ سمجھیں۔ اس عدالت کا تصور ہمیں لگام دے کے رکھتا ہے، اور پھر ہماری امیدوں کے رشتے جوڑ کے رکھتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہو، اگر عدالت میں فیصلے ہمارے خلاف ہو گئے ہوں، اگر ہمارا حق مار لیا گیا ہو، تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ عدالت تو بہرحال لگنی ہے نا، کھوٹا کھرا سب سامنے آ کے رہے گا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرنے والے ہیں وہاں پر دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرات مکرم، اس عدالت کا تصور انسانی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ہے۔ یہاں سے مذہب کا کردار ہے، مذہب بتاتا ہے کہ اس عدالت کا تصور ہے اور وہ حقیقتاً ہے۔ حضرات محترم، جب عدالت کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسانیت کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ ہمارے سامنے مجسم ہو کر آتا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ مڑ جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، پھر نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں اور کسی کے الٹے ہاتھ میں۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا،
جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری اللہ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اور یہاں پر میں دوستوں کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس مقصد کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ اگر ہم سنت پر عمل کرنے کے عادی ہوں، آقا کریم کی اداؤں کو اپناتے ہوں، تو کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا لیکن ایک امکانی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو جائے کہ قیامت کے دن جب فرشتے نامہ اعمال دینے آئے نا تو ہماری عادت ہو ہم عادتاً سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے سیدھے ہاتھ میں ہی نامہ اعمال پکڑا دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت کے صدقے میں وہاں قیامت کے دن بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالیہ زمان صاحب قاسمی۔ حضرات محترم، تقریریں تو یاد تحریر باقی رہتی ہے۔ یہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی، یہ ماہنامہ سعید کا تازہ شمارہ میلاد نمبر یہاں موجود ہے، کوئی دوست لینا چاہیں تو حاضر۔ حضرات مکرم، وہاں پر نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا، ایکسپلینیشن کال ہوگی، بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم و دولی کیوں کی۔ اچھا، ہم میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو وہاں پر بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے، مکر جائیں گے، چٹا انکار کر دیں گے، مولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں، کمال ہے نہیں کیا، یہ نامہ اعمال موجود ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے نا، تو ہم ان کے لکھے ہوئے پر پکڑے جا رہے ہیں۔ آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا، جب فرشتے نامہ اعمال میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے، ہمارا کوئی بندہ تھا ذرا کراس چیک کرنے کے لیے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے، کوئی چکر تو نہیں چلا رہے، مولا یہ کام ہم نے نہیں کیے، یہ فرشتوں نے گڑبڑ کیا، ان سے پوچھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دے گی، مولا یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا تھا، نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے۔ ٹانگیں گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے گیا تھا۔ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد لیتا تھا، اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہی ہم سے کرتا تھا۔ یارو کیسا کڑا وقت ہوگا، کیسی سخت آزمائش ہوگی، اپنے ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں صاحبان اثر و رسوخ کے خلاف پہلے تو کوئی گواہ جاتا نہیں، کوئی چلا جائے پیش ہو جائے تو کبھی لالچ کے سے، کبھی خوف سے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، لیکن کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ یہاں تو یہ ہتھ کنڈے اختیار کر لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ذوق کی بات بھی کرتا چلوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتیوں اور مولویوں سے کنارہ کر لیجیے اور اپنے دل کو مفتی بنا لیجیے، اور دل کے مفتی سے یہ پوچھئے کہ جب قیامت کے دن یہ ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، اس وقت اگر ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ چوم کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا،
کہے کہ اس کا فائدہ ہوگا تو سبحان اللہ مان لیا کرو، جو دل کا مفتی فتویٰ دے اسی پہ عمل کر لینا۔ حضرات محترم، میں ذرا ایک بات یہاں ایک اور بھی کرتا چلوں جس سے پتہ چلے کہ انسانی ذہن وہ کیا کیا چکر چلاتا ہے اور کہاں کہاں مار کرنے کی سوچتا ہے۔ میں یہ سب کچھ بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب غالباً وکیل تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا قاضی صاحب یہ بتائیے جو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کے اشارے پر، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کہنے پر بولیں گے؟ میں نے کہا اسی کے فرمان پر، اسی کے اشارے پر بولیں گے۔ کہنے لگے اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ گواہ جو کسی اور کے اشارے پر بولے اس کی گواہی قبول ہونی چاہیے؟ اب ذرا اندازہ لگائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رب کائنات ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے بہانے پیدا فرما رہا ہے، پر اس کو کوئی بہانے کی ضرورت ہے؟ اگر اس نے یہ میزان سجایا ہے، اگر حساب کتاب کا ایک معاملہ کیا ہے تو یہ تو صرف مجرم کو بتانے کے لیے کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، جو کچھ تو نے کیا ہے اسی کا نتیجہ پا رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ ہم سب کو معاذ اللہ، یہ خوف کا مقام ہے، توبہ کا مقام ہے، اگر ہم سب کو اٹھا کر اگر وہ جہنم میں ڈال دے تو کیا کریں گے؟ کیا وہاں دھرنے دیں گے؟ کیا احتجاجی مظاہرے کریں گے؟ کیا جلوس نکالیں گے؟ پڑے نہیں۔ اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اگر یہ قانون ہے کہ وہ گواہ جو کسی اور کے اشارے پر، کسی اور کی مرضی پر، کسی اور کی بولی بولے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ وہ اس طرح تو عدالت کو گمراہ کر دے گا، حقائق کو مس کر دے گا، انصاف کا خون کر دے گا۔ لیکن کیا اللہ کو بھی کوئی اس چکروں سے کوئی جھوٹے غلط فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گا کیا؟ وہاں تو اللہ ہے نا جج، اللہ کا نے فیصلے کرنے ہیں، تو وہاں پر تو یہ تمام چیزیں امکان میں نہیں ہیں۔ حضرات مکرم، بات دراصل چلتی رہتی ہے، پھر جہاں سے چلی تھی وہ سرا تلاش کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ تمام سلسلہ شروع کہاں سے کیا تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات اپنے محبوب کے میلاد منانے والوں کو ضرور سرفراز فرماتا ہے۔ تو قبر میں تو ہم ہمیشہ رہیں گے نہیں، قبر سے تو اٹھائے جائیں گے۔ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب قبر میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی، دلیل کا سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ عذاب قبر کے بعد تو میں نے ابھی ذکر کیا، حساب کتاب ہوگا نا، نامہ اعمال دیا جائے گا نا، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا، صفائی کا موقع ملے گا نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عذاب قبر کے بعد تو مہلت ملے گی، لیکن عذاب آخرت کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ وہ عذاب قبر نہیں ہے، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب آخرت ہے۔ قرآن کہتا ہے کافروں کے اس عذاب میں کمی نہیں ہوگی جس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، وہ عذاب آخرت ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، اور حدیث کہہ رہی ہے ابو لہب کے عذاب قبر میں کمی ہوئی۔ تو دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تصادم ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے، آپ سے بالکل قریب ہے خانپور، حضرت قبلہ حافظ سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر سراج العلوم ہے، تو ان کے بھتیجے تھے حافظ محمود احمد سعیدی صاحب، جنہوں نے پھر وہ سراج الاسلام بنایا۔ وہ ہمارے پیر بھائی تھے، وہ دراصل مجھ سے سوال و جواب کر رہے تھے، اس کا جواب دے رہا تھا۔ تو آخر میں انہوں نے مجھ سے ایک اور سوال کر دیا، کہنے لگے سردار صاحب یہ بتائیے
کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں نے کہا کہ ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے جب کہہ دیا کہ کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، پر بات ختم ہو گئی. تو قرآن کا قانون آ گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن آپ لوگوں کو ایک اور دلیل دیتا چلوں جس سے ذہن کی تسکین بھی ہو اور جس سے پتہ چلے کہ اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ٹامک ٹوئیاں نہیں ماری ہیں، وہ صرف خیالی گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، بلکہ اس کی کوئی حقیقت ہے. یاد رکھیے ابو لہب کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوتی ہے پیر کے دن، اور قیامت کے بعد پیر کا دن تو آئے گا نہیں. بھائی جب قیامت برپا ہو جائے گی، گردش لیل و نہار تو رک جائے گی، رات دن کا تغیر و تبدل تو ختم ہو جائے گا. یہ پھر پیر منگل بدھ جمعرات جمعے کا چکر نہیں ہوگا. تو جب قیامت کے بعد پیر کا دن نہیں آئے گا تو ابو لہب کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی. تو یہ قرآن کا اعلان تو برحق کافروں کے عذاب آخرت میں کمی نہیں ہوگی. حضرات مکرم، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے پس منظر میں کچھ گفتگو کروں تو اس میں کچھ ختم نبوت کے بھی اشارے ملتے ہیں تو زیادہ لطف رہے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جب جمع کا صیغہ ہو اور اس پر الف لام داخل ہو تو وہ بسا اوقات استغراق کا مفہوم دیتا ہے. علماء بتاتے ہیں عوام کے پلے کچھ نہیں پڑتا، انہیں سمجھ نہیں ہوتا کہ استغراق کیا ہوتا ہے، کس چیز میں مستغرق ہو گیا اور کیا معاملہ ہوا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ باتیں کروں جو عوام کی سمجھ میں آئیں. مطلب یہ کہ النبیین سے مراد تمام نبی، کوئی بھی نبی اب محض بچا نہیں. اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد ہے نا وہ وقت جب اللہ نے تمام نبیوں کو جمع کیا، ان سے کچھ عہد و پیمان ہوئے، کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ وعدے وعید ہوئے. اور کیا وعدے ہوئے، کیا عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، جب تمہیں حکمت دے دوں، جب تمہیں مسند نبوت سونپ دوں، منصب رسالت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ رسول معظم تمہارے پاس آئے. تو علماء نے بجا طور پر فرمایا کہ نبیوں کو نبوت پہلے مل گئی، رسالت پہلے مل گئی، ان کو منصب پہلے مل گیا، یہ عہدہ پہلے مل گیا. پھر اس کے بعد وہ رسول معظم ثم جاءکم، تو ثم یعنی پھر وہ رسول معظم آئے. تو یہ ثم ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ بالکل واضح بات ہے، اس پہ اگر مگر کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو اصل دلیل بعد میں آ رہی ہے. وہ کیسے؟ آج کل بے روزگاری کی وجہ سے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کا آج کل یہ کام رہ گیا ہے کہ ایپلیکیشن دیتے پھریں ملازمت کے لیے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز جو ہیں وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنی. اب آپ نے امتحان دیا ہوا ہے، آپ کو ڈگری ملی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی فوٹو کاپی نکلواتے ہیں، کسی گزٹڈ آفیسر کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں جی اصل میری ڈگری ہے، یہ اس کی کاپی ہے، ذرا آپ اٹیسٹ کر دیں کہ نقل مطابق اصل ہے تاکہ میں اپلائی کر سکوں. اچھا اگر آپ جائیں کسی آفیسر کے پاس اور اس سے کہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ابھی میں نے امتحان تو نہیں دیا لیکن آپ میرے اساتذہ سے پوچھ لیں، میرا اکیڈمک ریکارڈ چیک کر لیں، آپ میرے کلاس فیلو سے دریافت کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا میں اپنی کلاس کا موسٹ شائننگ اسٹوڈنٹ، سب سے زیادہ قابل بچہ ہوں اور میں سب طالب علموں سے زیادہ میرا بہتر ریزلٹ ہوتا ہے. تو امتحان ہوگا میں یقینی طور پر کامیاب ہو جاؤں گا. تو آپ ذرا تصدیق کر دیں. تو کوئی آفیسر تصدیق کرے گا؟ نہیں. دراصل بات یہ ہے
کہ تصدیق اس کی ہوتی ہے جو کام ہو چکا ہو. امتحان دے چکے ہیں, رزلٹ آ چکا ہے تو تصدیق ہوگی. وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بشارت دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ بڑی اچھا کامیابی لے لیں گے. تو تصدیق ہوتی ہے اس کی جو کام ہو چکا, جو گزر چکا, اور بشارت ہوتی ہے اس کی جو ابھی ہونے والا ہے. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی, کیونکہ آقا کریم نے ابھی آنا تھا تو انہوں نے بشارت دی. اب یہاں پر رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب, تمام نبیوں سے قول و قرار ہوئے, کوئی نبی بچا نہیں تھا کہ جب تمہیں نبوت مل جائے, حکمت مل جائے, کتاب مل جائے, شریعت مل جائے, تمہیں مسند رسالت مل جائے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تو اس کے بعد وہ رسول معظم آئے جو تصدیق کرے جو کچھ ان کے پاس ہے. نبوت ہے نا, اس کی تصدیق کرے, رسالت ان کو ملی ہے اس کی تصدیق کرے, شریعت ان کو ملی ہے اس کی تصدیق کرے, جو اللہ کے احکام ان کو ملے ہیں اس کی تصدیق کرے. تو ظاہر ہے کہ تصدیق تو ان کی جائے گی جو پہلے آ چکے ہیں. تو یہاں پر میرے آقا کریم کے مصدق ہونے کا ذکر ہے, حالانکہ آپ کا نام مبشر بھی ہے, لیکن یہاں مبشر ہونے کا ذکر نہیں ہے, صرف مصدق ہونے کا ذکر ہے. تو اگر آپ غور فرمائیں تو مصدق ہونے کا ذکر یہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے آقا کریم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, میرے آقا کریم آخری نبی ہیں. حضرات محترم, ایک عام آدمی کیسے پہچانے, میرا خیال ہے وقت خاصا ہو گیا, مجھے اپنے اختتام کی طرف چلنا چاہیے, لیکن میں بات بہت اہم کرنے لگا ہوں, یہ ذرا مکمل بھی کر دوں. ایک عام آدمی نبی کو کیسے پہچانے, کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے, پہچان ہونی چاہیے, شناخت کا کوئی انداز ہونا چاہیے. بھئی ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی, ادھر قادیان کے جنگلوں میں کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. اب ایک کامن مین, ایک عام آدمی, وہ کیسے فیصلہ کرے کس پر ایمان لانا ہے, کس کو جھٹلانا ہے؟ تو علماء نے وضاحت کی, انہوں نے بتایا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا, جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا. سچا نبی معجزہ دکھائے گا, معجزہ نبی کی پہچان ہے. اگر جھوٹا نبی بھی معجزہ دکھا سکے تو آپ سچے اور جھوٹے نبی میں تمیز ہی نہیں کر سکتے. اچھا, معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں شرعی اصطلاحات کی طرف نہیں جاتا, یہ مطلب آپ ہر ایک سمجھتا ہے نا, بھئی کوئی انتہائی حیرت انگیز بات ہو گئی جس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی, کوئی جواز نہیں تھا, آدمی کوئی دلیل نہیں دے سکتا تھا, بھئی یہ کام کیسے ہوا؟ اب آدمی کے پلے نہیں پڑ رہا, سمجھ نہیں آ رہی, یہ کام ہو گیا, کیسے ہوا؟ بھئی کمال معجزہ ہو گیا یار. یہی ہوتا ہے نا, جہاں پر آدمی کی عقل جواب دے جائے, اس کی سوجھ بوجھ گھٹنے ٹیک دے, اس کی فہم و فراست ہار مان لے, وہ معجزہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہوتا ہے. اب نبی کی پہچان معجزہ ہے. کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. میں دوستوں سے کہوں گا ذرا تشریف رکھیں, میرا دھیان بڑھتا ہے, میری گفتگو میں خلل پڑتا ہے. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے نا. کوئی لفظ تو مشکل تھا, لیکن میرا خیال ہے اب لوگ سمجھتے ہیں. کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے, سب کے لیے ضروری ہے نبی پر ایمان لانا. کوئی عالم ہے اس کے لیے بھی ایمان لانا ضروری, کوئی جاہل ہے اس کے لیے بھی ضروری, کوئی بڑا ذہین ہے, جینیس ہے, فتین ہے, اس کے لیے بھی ضروری, اور کوئی ذرا کم فہم ہے, کن ذہن ہے, غبی ہے, اس کے لیے بھی ضروری. تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے سامنے سب برابر ہوں, عالم ہو یا جاہل کوئی فرق نہ پڑے, بڑا ذہین ہو یا کم فہم ہو کوئی فرق نہ پڑے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے عالم جاہل ایک برابر ہو جائیں, وہ ذہین اور کم عقل ایک برابر ہو جائیں, یہ کیسے ممکن؟ تو یارو نبی کی پہچان معجزہ ہے نا, تو معجزے کے سامنے سب برابر ہیں. معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے. نعرہ
معجزہ نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن غبی اور کم فہم کی عقل میں آتا ہے، اس کے سامنے سب برابر ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ سمجھیے کہ معجزہ نبی کی پہچان ہے، پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کی نبوت کا اقرار کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ پہچان تو پہلا مرحلہ ہے نا، پہچان تو پہلا قدم ہے نا، پہچان تو ابتدا ہے نا، اور پہچان ہوتی ہے معجزے سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کا آغاز معجزے سے ہو رہا ہے، اور معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان۔ یارو نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی پہچان معجزہ ہے، اور ہماری بے وقوفی اور حماقت دیکھیے، ہم نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا تمام نبیوں کو معجزے ملے نا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ہے، لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے بغیر گرم کیے، بغیر اس کے کوٹے، اس کو وہ لوہے کا لباس جس کو زرہ کہتے ہیں، جس کو پہن کے آدمی وہ تیروں اور تلواروں سے بچ سکتا تھا، تو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے وہ زرہ بنا دیتے تھے۔ معجزہ تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر محو سفر ہوتا تھا، معجزہ تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پتھر پہ مارا، پانی کے چشمے ابل پڑے، معجزہ تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کے معاف کیجئے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیا، معجزہ تھا۔ میرے آقا کریم کو بھی بہت معجزے ملے، پتھروں کو کلمہ بھی پڑھایا، جانوروں سے سجدے بھی کرائے، درختوں کو اپنی بارگاہ میں بھی بلایا، پانی کو مقدس انگلیوں سے جاری بھی فرمایا، بادلوں کو پھاڑ کے بھی دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے، سورج کو الٹے پاؤں بھی پھرایا۔ لیکن میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا میں حیران پریشان، سب سے بڑا معجزہ قرآن کیوں ہے؟ قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے تو ہمیں دلیلیں دینی پڑتی، منوانا پڑتا ہے، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ہر ایک ویسے تو مانتا نہیں قرآن معجزہ ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ 2 ٹکڑے چاند کے کر دینا یہ سب سے بڑا معجزہ، تو اس کے لیے تو کوئی دلیل چاہیے نہیں تھی۔ چاند 2 ٹکڑے ہو تو معجزہ نظر آ رہا ہے، تو آخر سب سے بڑا معجزہ قرآن کیوں کہا گیا؟ یارو بات یہ ہے کہ باقی نبیوں کے معجزے برحق ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ میں سے کسی کے پاس کسی ایسے بندے کا کوئی عطا پتہ ہے، کوئی موبائل میں آپ کے پاس نمبر محفوظ ہے جس کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا؟ نہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی کے چشمے نکالے تھے، اس جگہ کی کوئی خیر خبر ہے آپ کے پاس؟ کبھی پکنک منانے گئے ہوں، کوئی ڈے آؤٹ کے لیے گئے ہوں کہ جی آپ کہیں جی بڑا روح افزا مقام ہے وہاں پہ چلنا چاہیے، کچھ جب پتہ ہے اس جگہ کا؟ نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بے شک ہمارا ایمان ہے ہوا میں اٹھتا تھا، لیکن آپ میں سے کسی نے وہ تخت اٹھتا ہوا دیکھا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بے شک وہ لوہے کی اپنے ہاتھ سے وہ زرہ بنا دی تھی، لیکن چلو ویسے نہ صحیح کسی عجائب گھر میں وہ زرہ رکھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ تمام انبیاء کے معجزے آج ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن وہ انبیاء جس دور کے لیے، جس علاقے کے لیے، جس زمانے کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اس زمانے، اس قوم اور اس علاقے کے لوگوں نے ان معجزوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اپنی آنکھوں سے بچش میں خود دیکھا تھا۔ بس نصیب کی بات تھی، جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، دوسرے محروم رہ گئے تھے۔ لیکن جس قوم، جس علاقے، جس زمانے کے لیے وہ نبی آئے، وہاں پر ان لوگوں کے سامنے وہ معجزے تھے۔ یارو میرے آقا کریم کا دور نبوت تو قیامت تک چل رہا ہے، تو کم از کم کوئی ایک معجزہ تو ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ کم از کم کوئی ایک معجزہ تو ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ بے شک کلموں نے
بے شک پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا لیکن اب تو نہیں پڑھ رہے، بے شک بادل پھٹے تھے لیکن اب تو نہیں پھٹ رہے، بے شک چاند دو ٹکڑے ہوا تھا لیکن اس وقت تو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ جس طرح باقی انبیاء کے معجزے نگاہوں سے اوجھل، میرے آقا کریم کے باقی معجزے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں، لیکن اگر آقا کریم کا دور نبوت قیامت تک چلنا ہے تو پھر آقا کریم کا کوئی معجزہ قیامت تک باقی تو رہنا چاہیے نا۔ آج اگر ہم کسی غیر مسلم کو دعوت دیں، آؤ ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، تو وہ کہے گی آپ کے اپنے مذہب کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے، تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم قرآن اس کے سامنے رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ لیکن یارو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر بھی ہمارے سامنے نہ کہیں، بعض اوقات شکوک و شبہات ذہن میں پلتے ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ کچھ نوجوان مجھ سے ذرا تھوڑا سا کھل کے بات کر لیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ بھئی یہ جو شخص ہے یہ کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، ذرا تھوڑا یورپ امریکہ تک بھی اس کی رسائی ہوتی ہے، الٹے سیدھے لوگوں سے بھی اس کا ٹاکرا رہتا ہے، تو یہ ہر قسم کی بات کو ٹیکل کر لے گا۔ تو مجھ سے پوچھ لیا ایک صاحب نے، کچھ نوجوان کچھ ینگسٹر یونیورسٹی کے آئے کہ جی ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب میں نے سوچا کہ بچے جو ہیں اگر ان کو صحیح جواب نہ ملا یہ تو بالکل چوپٹ ہو جائے گی، ان کو ضرور دلیل دینی چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی روایتیں پیش کی تو ان کے ذہن کی تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا سوال بتا رہا ہے کہ یہ عقل کے ترازو میں تولنے والے لوگ ہیں، ان کو ویسے ہی جواب دینا چاہیے۔ چلیے جو دو باتیں ان سے کہی تھی وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، نہ جانے کتنے ذہنوں سے مکڑی کے جالے صاف ہو جائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس مجمع میں میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ سرائکی بولنے والے ہوں گے اور بہت سے پنجابی بولنے والے بھی ہوں گے، کچھ میرے جیسے اردو بولنے والے بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کچھ سندھی بولنے والے بھی ہوں گے۔ میں کوئی لنگوسٹکس پر لسانیات پر لیکچر نہیں دے رہا، صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ریاست بہاولپور میں جو سرائکی بولی جاتی ہے کیا وہ وہی ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان میں بولی جاتی ہے؟ فرق ہے۔ اچھا آپ دونوں مل کے سوچئے، ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنے والے اور یہاں کے، کہ آپ کی سرائکی کیا وہی ہے جو جھنگ کی جناتی سرائکی ہے؟ اس سے فرق ہے۔ اگر پنجابی بولنے والے ہیں تو یہاں جو آپ پنجابی بولتے ہیں کیا وہ وہی ہے جو پنڈی میں بولی جاتی ہے؟ اور جو پنڈی میں سرائکی بولتے ہیں کیا وہ وہی ہے جو امرتسر میں بولی جاتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اردو بولنے والے دیکھیں، لکھنؤ کی اردو اور ہے، دلی کی اور ہے، اور حیدرآباد دکن کی اردو بہت مختلف ہے، اور پنجاب کی اردو بھی فرق ہے۔ اگر آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انگلینڈ کی انگلش کچھ اور ہے، امریکن انگلش کچھ اور ہے، اور اگر آپ on the other side of globe آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پہنچ جائیں وہاں کی انگلش اور زیادہ مختلف ہے۔ اسی طرح کوئی بھی زبان دنیا کی لے لیں، اس پر 200-400 میل گزرے زبان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ وہ لفظ جو یہاں کسی اور انداز سے بولا یا سمجھا جاتا ہے کسی اور علاقے میں کسی اور انداز سے بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا اس واسٹ ایکسپینس کا، اس وسعت کا اندازہ کیجئے جہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ وہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، تقریباً تمام بر اعظم افریقہ کے اندر عربی بولی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ہزاروں میل کی مسافت ہے، لیکن قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھا دیجئے جو ایک علاقے میں کسی اور انداز سے سمجھا جاتا ہو، دوسرے علاقے میں کسی اور انداز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ میں نے جو دلیل دی ہے اس کا تعلق سوشیولوجی سے ہے۔ اور اسی طرح ذرا دوسری بات دیکھیے، میں نے ان سے کہا، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام نہیں آ سکتا،
تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے. کہنے لگے جی شیکسپیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان میں کہ انگریزی میں اس کی مثال بھی نہیں آ سکتی. تو اگر عربی زبان میں قرآن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی اس لیے یہ اللہ کا کلام ہم مانتے ہیں، تو انگریزی زبان میں شیکسپیئر کے ڈراموں کو بھی پھر وحی مان لینا چاہیے، منزل من اللہ مان لینا چاہیے. اسی طرح ہومرز اوڈیسی، یونانی زبان میں جو ہومر کی اوڈیسی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مثال لانا ممکن نہیں، پھر وہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. وہ اردو میں کہتے ہیں کہ دیوان غالب چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس جیسا کلام کوئی اور شاعر پیش نہیں کر سکتا، تو کیا دیوان غالب کو بھی ہم نازل شدہ کتاب مانیں گے؟ اب یہ ایک ایسا اعتراض ہے جس کا جواب ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جناب شیکسپیئر کی بات کی آپ نے، 400 سال پہلے شیکسپیئر گزرا ہے، لیکن آج انگریز بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے جب تک باقاعدہ اس کو پڑھے نہیں یونیورسٹی میں جا کے، جب تک لغت ڈکشنری اور ہیلپنگ بک سے وہ مدد نہ لیں وہ شیکسپیئر کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کی زبان بدل گئی ہے. بہت سے الفاظ متروک ہو گئے ہیں، فرسودہ ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، اب نہیں سمجھے جاتے. اسی طرح اگر آپ اردو کی بات لیتے ہیں، دیوان غالب ٹھیک ہے بہت فریش بک ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ کو سینکڑوں الفاظ ایسے مل جائیں گے جو آج کے اردو بولنے والوں کے لیے نامانوس ہیں، وہ نہیں جانتے، ان کو لغت کھنگالنی پڑتی ہے. کوئی بھی زبان لے لیجیے، ہومرز اوڈیسی اٹھا لیجیے، اس کے اندر بھی ایسے سینکڑوں الفاظ ہیں جو آج کی دنیا میں یونانی زبان میں متروک ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتے. تو دنیا کی کوئی کتاب لے لیجئے، کوئی زبان لے لیجئے، اس کا کوئی شاہکار لے لیجئے، اس پہ 200-400 سال گزرتے ہیں تو زبان بدل جاتی ہے، الفاظ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، وہ اجنبی ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کو نازل ہوئے 1500 سال گزر گئے. یارو قرآن کا کوئی ایک لفظ ایسا دکھاؤ جو آج کی دنیا میں اجنبی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان قرآن. حضرات مکرم، میں بات تو گفتگو تو کرنا چاہتا تھا میلاد کے پس منظر میں، اور یہ اور بات ہے کہ ہمارے میلاد پر بھی اعتراضات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا یہاں پہ ذرا دوسرے زاویے سے بات لا کے میں ختم کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ایک ہے ہمارا عقیدہ، ایک ہے عمل. عقیدہ نظر نہیں آتا، عمل نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے نا، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے نا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اب یہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ جب اتحیات میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں وہ سلام پیش کر رہا ہے، یا وہ یہ سلام پیش کرتے ہوئے بھی کسی اور فکر میں غلطہ ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن سلام پیش کرنا آقا کریم کی بارگاہ میں تو شرک ہے. اب یہ اس کا عقیدہ ہے، تو یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا. عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا. یہ ایسی بات ہے جیسے کہ جسم نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی. لیکن جو نظر آتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل حقیقت تو وہ ہے جو نظر نہیں آتی. اگر روح نکل جائے تو جسم کی کوئی اوقات ہے؟ مٹی کا ڈھیری تو ہے نا. تو جو نظر آتا ہے اس کا تمام تر انحصار اس پہ ہے جو نظر نہیں آتی. تو یاد رکھو، جو عمل نظر آتا ہے لیکن اصل ایک انحصار اس عقیدے پر جو ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اچھا چونکہ جسم نظر آتا ہے اس کی فکر تو ہمیں رہتی ہے، اس کی زیبائش بھی ہونی چاہیے، آرائش بھی ہونی چاہیے، سجاوٹ بھی ہونی چاہیے. ہاں بھئی رنگ گورا کرنے کی کریمز بھی ہونی چاہیے، لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کی تراش خراش بھی فیشن کے مطابق ہونی چاہیے. یہ سب تمام چیزیں جسم کا ہمیں خیال رہتا ہے نا. جسم بیمار ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں علاج معالجہ بھی کرانا ہے. روح کی فکر ہی نہیں. کیا روح بیمار نہیں ہوتی؟ روح بھی بیمار ہوتی ہے. اچھا بہت سے لوگوں کے لیے تو اجنبی بات ہوگی، روح بھی بیمار ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے بھئی، آپ جسم کی بیماری میں دیکھیے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں. منہ کا ذائقہ بگڑ گیا، دودھ اچھی چیز ہے بد ذائقہ لگنے لگا.
فریش ایئر، تازہ ہوا اچھی چیز ہے. بیمار آدمی کو بری لگنے لگی، یار کھڑکی بند کرو یہ ہوا مجھے چبھ رہی ہے. روشنی اچھی چیز ہے، روشنی بھی تنگ کرنے لگتی ہے. نہیں، مریض کے کمرے میں اندھیرا رہنا چاہیے، اس کو سکون ملے گا. اچھی چیزیں بری لگنے لگتی ہیں. تو آپ بتائیے سخاوت اچھی چیز ہے نا؟ کنجوسی بری چیز ہے، شجاعت اچھی چیز ہے، بزدلی بری چیز ہے، اور صبر اچھی چیز ہے، بے صبرا پر بری چیز ہے. لیکن جب اچھی چیزیں بری لگنے لگیں تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. کوئی ضرورت مند سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو، لیکن آدمی کنجوسی کی طرف مائل ہو، سخاوت کی طرف نہ جائے، تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. اگر کوئی ضرورت مند سامنے ہو، آپ ضرورت پوری بھی کر سکتے ہو لیکن کنی کترا کے گزر جائیں تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں. روح بیمار ہو تو کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ روح کی بیماری کے لیے تو جو سب سے بڑا اسپیشلسٹ ہے اسے تو رب کائنات نے مدینے میں رکھا ہے. تو ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ ہم یہاں ہیں، وہ وہاں ہیں، پھر علاج کیسے ہو؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرے بندو، مجھے تمہاری ضرورتوں کا تم سے زیادہ پتہ بھی ہے، اس لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس معالج کی ضرورت تو مومنوں کو ہے نا، کافروں کو تو نہیں. تو مومنوں تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ معالج تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے کریں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان. لیکن یہ قرب کا احساس جو ہے یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوتا ہے جب دل پہ چوٹ لگتی ہے. بس ایک واقعہ سنا کے میں اپنی گفتگو نصیحت کے پیرائے میں ختم کر رہا ہوں. پارٹیشن سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے ایک نواب صاحب تھے. اور نواب ماشاءاللہ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے اور اپنے شوق ہوتے ہیں. تو وہ ان کو عملی مذاق کرنے کا بہت شوق تھا. ایک ہوتا ہے نا زبانی کلامی جوک، کوئی فقرہ کس دیا، کوئی بات کہہ دی. ایک ہوتا ہے پریکٹیکل جوک، عملی طور پر کسی کے ساتھ کوئی مذاق والی حرکت کی جائے. جیسے یہاں پہ اپریل فول بنانے کا چکر ہوتا ہے. تو ان کو ایسے مذاق کرنے کا بڑا شوق تھا، اور ظاہر ہے کہ عملی مذاق ہر ایک تو سہتا نہیں. تو اپنی اس حس کی تسکین کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ ایک خادم رکھا ہوا تھا. تو اس سے وہ عملی مذاق کرتے رہتے تھے. ظاہر ہے اس بیچارے کی روزی چل رہی تھی، وہ سہ بھی لیتا تھا، اس نے کیا کرنا تھا. ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا کہ یار حج کرنے کے لیے جانا چاہیے. تو اب اس وقت کوئی ویزے کا چکر بھی نہیں تھا، کوٹے کا چکر بھی نہیں تھا، اور یہ کورونا کا مسئلہ بھی نہیں تھا. نواب صاحب نے رخت سفر باندھا اور سوچا کہ بھی وہاں پر اگر زبان میں کھجلی ہوئی اور میں نے کوئی پریکٹیکل جوک کرنا چاہا تو کسی اور کے ساتھ کروں گا، پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے. تو اپنے خدمتگار کو ساتھ لیتا جاؤں تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو. اپنے خادم کو تیار کر لیا، وہ تو خوشی سے اچھل پڑا. سر غریب نواز بندہ پرور لجپال، مہربانی کرم فرمائی، میں تو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا وہاں حاضری نصیب ہوگی، آپ لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی عنایت. اب جب سفر پہ روانہ ہوئے تو نواب صاحب نے سوچا مقدس سفر ہے، اگر میں نے اس وقت کوئی حرکت کی، کوئی مذاق کیا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے پکڑ میں آئے. تو اب ذرا صبر کرنا چاہیے، ذرا حوصلہ رکھنا چاہیے. حج کر لیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دے لی. اب مدینے سے روانگی کا وقت آ گیا، 2-3 گھنٹے کے اندر چلنا تھا. تو نواب صاحب نے کہا کہ بھئی اب سب تو ہو گیا، اب تو روانگی ہے، اب ذرا چلو کچھ جوک کر لیا جائے تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ایک چٹ رکھ کے اپنے پاس رکھی اور اپنے وہ خدمتگار کو بلایا. ہاں بھئی ادھر آؤ. ہاں جی بھئی تم نے ماشاءاللہ حج کر لیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دے لی. وہ شروع ہو گیا، صحیح ہے آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، ورنہ میں غریب کہاں جاتا ہے. کہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں سے کچھ ملا بھی ہے؟ وہ کہتا ہے صحیح یہاں پہ آ کے محروم کون رہ سکتا ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ملا ہو. اچھا تو کیا ملا؟ اس نے کہا کہ میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں بتاؤں کیا ملا، لیکن میرا ایمان ہے یہاں پہ آ کے یقیناً سرکار کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہوگی.
नवाब साहब ने वो चिट निकाली, कहते हैं नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो ये चिट मिली है, तुम्हें क्या मिला? अच्छा वो कह रहे ये चिट आपको मिली? हाँ मुझे दरबार रिसालत से मिली, देखो। उसने कहा अच्छा दिखाइए। उसने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि नवाब फला बिन फला को जन्नत से रिहाई की और जन्नत जहन्नम से रिहाई की और जन्नत के हुसूल की गारंटी दी जाती है। उसने पढ़ा, उसकी आंखें फट गई, बारगाह रिसालत से मिला। कहा इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा था भाई तुम्हें भी कुछ मिला कि नहीं। अब वो हैरान परेशान, हवास बाख्ता। अब नवाब साहब उसकी हालत देख के एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उसने नवाब साहब से कहा नवाब साहब जरा 2 मिनट ठहरे, मैं अभी आया। वो जनाब वहां से भागा। नवाब साहब अपने मजे में वहां आका करीम की बारगाह में आके वो तड़पता है, वो मचलता है, वो सिसकता है, आका करीम की बारगाह में अर्ज करता है आका वो नवाब साहब मुझे यहाँ ले आए थे, लेकिन क्या यहाँ भी नवाब और नौकर का फर्क होता है? क्या सरकार आपकी बारगाह में आपका कर्म भी क्या सोने चांदी के तराजू में तोल के दिया जाता है? अब वहां पर वो सिसकता हुआ, मचलता हुआ, रोता हुआ, न जाने कब उसको झपकी सी आई, आंख खुली तो हाथ में चिट मौजूद। यारों मैं सोचने लगा वो उससे पहले भी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ था और जाहिर है उसके ख्वाबो ख्याल में नहीं होगा कि यहाँ इस तरह मेरी हाजिरी हो सकती है। वो गरीब नादार, लेकिन नवाब साहब के तवज्जुह से वहां पहुंचा तो वहां पर यकीनन आंसू बहाए होंगे, वहां पर फरियादें की होंगी, दरूद और सलाम के तोहफे नजराने पेश किए होंगे, यकीनन वहां पर उसने अपने जज्बात का इजहार किया होगा, लेकिन उसके दिल पे इस तरह चोट पहले नहीं लगी थी जिस तरह अब लगी है। तो जो जिस तरह मचल के और जिस तरह तड़प के उसने वहां पर फरियाद की है, पहले इस तरह नहीं की थी। जब दिल पे चोट लगती है फिर उसका असर सामने आता है। वह आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।